جب محبوب کا بھلا چاہو گے اللہ تعالیٰ کا فضل چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گا۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ایک اور مثال دے دوں۔ حدیث مبارکہ، یہ آپ کو مثال حدیث مبارکہ سے دینے لگا ہوں۔ ایک بندہ رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ دعا مانگتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، لیکن جب وہ دعا کے اول آخر میرے سونے دا ذکر کر دیتا ہے، درود و سلام پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا میں اول حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں، آخر حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں، اور درمیان والے کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں اول آخر کے صدقے درمیان والے حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سب کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنے خوش نصیب ہے وہ افراد جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں ایک نسخہ بتلایا کرتا ہوں، آپ کو بھی وہ نسخہ بتلا جاؤں، ہیں کر لو گی عمل؟ دیکھو بھائی، اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں درود پاک پڑھ سکوں، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ اپنے یہاں گھر سے پنڈ سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھو اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، چاہے مائے پڑھتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتا ہوا۔ اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار آپ کو ایک بڑی اور پیاری حدیث سناؤں، بڑی پیاری حدیث سناؤں۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں مثال دے دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ کا یہ گاؤں ہے، کچی گلیاں ہیں، اور جس طرح کے روڈ ہیں آپ سمجھتے ہیں، مکان بھی کیسے ہیں۔ یہاں اگر کوئی رہنے والا اس کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے، صدر پاکستان بن جائے، پھر وہ اس پنڈ چ رہنا پسند کرے گا؟ اونچی بولو ذرا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اب اس کے کوئی قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو، پھر میرے قریب آؤ۔ ہر بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، اونچی بولو، نہیں جا سکتا۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی۔ ارے دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرے پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا چاہیے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نہیں، شرط لگائی تو کیا لگائی؟ فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں نے آیہ مبارکہ وہ پڑھی ہے جو ہم ہر رکعت میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سے راستے پر؟ اونچی بولو۔ اب ہمیں کیا پتہ چلے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، میں کہتا ہوں میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے۔ ایک ڈاکو بھی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے، ایک ہیرا پھیری کرنے والا کہتا ہے میرا راستہ بھی سیدھا ہے۔ ہمیں کیا پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی، فرمایا تم پریشان نہ ہو، بتلا میں دیتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ارے جو انعام یافتہ ہے انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جو ان کے راستے پر چلے گا وہی کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اچھا آپ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لو گے۔ ایک ہوتی ہے پکی سڑک، ایک ہوتا ہے کچی سڑک، کچا راستہ۔ کچے راستے پہ اگر کوئی چل کے جائے تو اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا۔ نقشے قدم یعنی قدموں کے نشان، ان پر قدم رکھ کے چلنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اس زمین پر جہاں قدموں کے نشان بنے ہیں ان کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، تو ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوگا۔ یہ ہے نقش قدم پر چلنا۔ تو آج میں انعام یافتہ بزرگوں کی چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، ان کا راستہ بتلاؤں گا، اور اس محفل میں جتنے بھی آنے والے وہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا ان کا راستہ کون سا ہے اور میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ یہ یار محفل میں آنے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، آئے دو چار نعتاں سنیاں، نعرے لگائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ ناراض نہ ہونا، میری باتیں آپ کو کڑوی تو ضرور لگیں گی، لیکن میرے دل کا درد ہے جو میں جا کے لوگوں کو سناتا ہوں۔ ہاں اتنی آپ کو اجازت ہے، میری بات غلط لگے لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار، انشاءاللہ کریں گے سارے عمل؟ انشاءاللہ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہم یہاں آتے ہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، جیسے آئے ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ ہے اچھی باتیں سن کر نعرے لگا لے، واہ واہ سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں۔ میں آپ کو اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں نہ ہو رہا، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ واقعہ میرا خیال ہے ہر بندے نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہیں
اور اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیتے ہیں. اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. تو آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. جب اس بندے نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا جی مجھے آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکا. یار سیدھی سی بات ہے، کوئی ساڑھے منہ تے تھوک دے اس کی کریں گے؟ ان چھڑ دیں گے؟ ہم تو کہیں گے ہم تیری نسلانوں نے چھڑنا، تو نے میرے منہ میں تھوکا ہے. حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے، یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. جس نے اس چہرے پر تھوکا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کہنے لگا جی مجھے آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو تو چاہیے تھا مجھے اور بے دردی سے قتل کرتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے قتل کرتے، آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ تو علی کے نعرے مارنے والوں، آپ نے یہ پتہ نہیں نوٹ کیا کہ نہیں، نعرہ تکبیر پر آواز ہولی ہوتی ہے، نعرہ رسالت پہ آواز ہولی، اور نعرہ حیدری تی آواز. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ اونچی کیوں کرتے ہو نیچی کیوں کرتے ہو. مجھے دکھ کس بات کا ہے؟ میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز بلند کرتے ہو اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے یار. جس علی کے نام پر آواز بلند کرتے ہو اور اپنے آپ کو علی کا ملنگ کہتے ہو اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے یار. سنو اب علی کا آواز. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میرے مد مقابل آیا تھا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. جب میں نے تجھے نیچے گرا لیا اور تیرے سینے پر بیٹھ کے میں لگا تیری گردن کاٹنے، تو میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی، اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی، رب کے رضا کے لیے اٹھی. اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں. مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا. آج ہمارے خاندان میں، محلے میں جتنیاں بھی لڑائی ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے ہیں؟ تو کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہا ہے یار؟ پوری مسجد کے اندر کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا ہے. لڑائی ہے تو اس وجہ تو میرے پتر دے ویاہ تے نہیں آیا. تو میرے گھر آیا، میں تاں روٹی کھوائی، میں تیرے گھر گیا پانی نے پوچھا، لڑائی شروع. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میں اب اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لوں گا. میں کہا یار لڑے کیوں سو؟ کہنے لگا حافظ جی اسی شادی تے گئے نا تو انہوں نے ساڑھے نال دیاں دے سامنے شیشے دا گلاس رکھیا تے ساڑھے سامنے لوہے دا رکھ دیتا، بس لڑائی شروع. ہائے 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 ہائے. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. خاندانوں میں نظر دوڑاؤ، گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا ساڑھے تو گیا.
کئی کئی سال گزر گئے، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا باپ کو نہیں بلا رہا، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو، فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، 3 دن تو زیادہ لڑائی کرے، بول چال بند رکھے۔ اگر وہ کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق یہ رکھا، بول چلا بند، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تجھے گرا دے گا میں بھی اس نظروں سے اس کو گرا دوں گا۔ اب صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ صلہ رحمی ہے خونی رشتوں کو آپس میں ملانا۔ ہم صلہ رحمی کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بندے دے 4 بھرا، کنے 2 ملتا ہے 2 نہیں ملتا۔ میں کہ یار 4 تیرے بھرا نے 4 نے کیوں نہیں ملتا؟ کہنے لگا جی 2 میں مولتے نے میں بھی ملنا وا، 2 میں نہیں ملتے میں بھی نہیں ملاتا۔ میں نے کہا بھائی یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ یہ تو میں ان سے بھی سلام کروں گا، یہ مجھے تھپڑ تھوڑی ماریں گے، یہ بھی سلام کا جواب دیں گے، یہ مجھے سلام میں جواب دے دوں گا۔ میں ان کی شادی غمی میں آنا شروع ہو جاؤں، یہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ میں نے کہا صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے، تو پھر بھی کہا نا بھائی تو میرا ماں جایا ہوئے میں تن کیوں چھڑ دیا، میں تن نہیں چھڑنا۔ جو کچھ میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو میری اصلاح کرو، میری جھولی میں ڈال دو، اور اگر بات سچی ہے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا ہمیں اب لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے، وہ کہنا چھڑ مولوی دیا گلاں یہ ایویں مار دینے، وہ میرا چھوٹا بڑا میں انہوں پڑھایا لکھایا ہے، وہ شادی کی تھی، انہوں کاروبار انہوں مکان بنا کے دیتا، لاؤں میرے سامنے کھلے میں کہ میں معاف کر دیا؟ یہی گلا شکوہ ہے نا، بولو تو صحیح ہے۔ تو آؤ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں مانتا ہوں آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کو کاروبار بھی کروا کے دیا، اس کو پڑھایا لکھایا بھی، اس کی شادی بھی کر دی، اس کا مکان بھی بنا دیا، اس کا اجر بھائی سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ تو پھر بھائی سے لڑائی کاہے کی ہے؟ بھائی آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا، اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو پھر میں آپ کے پاس آؤں آپ روٹی نہ کھلاؤ، مجھے لڑنا چاہیے؟ لڑائی ساری ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے، اس کی شادی پہ 1000 روپیہ دیا ہے، اگر وہ آپ کی شادی پہ نہیں آیا یا اس نے 500 روپیہ دے دیا ہے، تو بھائی آپ نے جو بھی عمل کیا اس کا اجر تو رب سے لینا ہے، بندے سے تو نہیں لڑ۔ تو پھر بندے سے لڑائی کاہے کی ہے؟ ساریاں لڑائیاں ختم۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میری بات غلط ہو میری اصلاح کرو یار۔
ہم نے جو بھی نیکی کی اس کا اجر کس سے لینا ہے؟ تو پھر بندے سے لڑائی کاہے کی ہے؟ اب بتلاؤ ہمیں لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی. چلو ہم تھوڑی سی سودا بازی کر لیتے ہیں. جس کو یہ سودا قبول و صلح کر لے, جس کو نہیں قبول نہ کرے. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اگر ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا اور نہیں آفت جی میرے بھرا نے میں نے بڑا ذلیل کیتا, میں نے گالا کڈیا, میں نے تکے دے کے باہر کڈیا, تو یہ کیا تو وہ کیا, میں کہ میں معاف کر دیا. تو آؤ اس کے لیے بھی ایک حدیث پاک سنا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام, کسی کے جو غلام تھے وہ حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا. ہاں بھئی تو اپنے غلام نے مارتا کیوں میں؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کی کرتا ہے؟ اچھی بولو ذرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن چ ایک دفعہ معاف کراں, 2 دفعہ معاف کراں, 3 دفعہ معاف کراں, یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے, میں کنی دفعہ روز معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کر دے تو یہ معاف کر دیا کر. یار ایمانداری نے دسو اگر رب تعالیٰ ساڈیاں غلطیاں دے سان پھڑن لگ پوے اسی ایک ساہ بھی لے سکتے ہیں, ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف کرے اور اسی بندے نے معاف کرنے سے تیار نہیں. کیا تانوں یہ سودا قبول ہے وے کہ رب فرماندا ہے تو میرے بندے نو معاف کر دے, قیامت دے روز میں تینوں معاف کر دیاں گا. چلو تانوں یار ایک بڑی ایمان افروز گل سناواں, بڑی ایمان افروز. اور میرا یہ حسن ظن ہے اگر کوئی توجہ نہ سنے گا تو اج ایتھوں اٹھے گا صلح والا ذہن لے کے جائے گا. حضرت صاحب ایک بندہ بڑا غریب آدمی, اس بیچارے دا دال روٹی مشکل نہ چل رہا سی. وہ دل چ خواہش تھی کہ کدی میں بھی گوشت کھاواں گا. خیر انہیں پیسے جمع کرنے شروع کر دیا تھوڑے تھوڑے. 5-6 مہینوں بعد اینے پیسے ہوئے کہ وہ ایک پا گوشت لے کے آ گیا. پا گوشت لیا کے بیوی نے دیتا کہ آج گوشت پکا, میں گوشت کھاواں گا. بڑا خوش. بیوی نے گوشت پکایا تو اس نمک بہتا ہو گیا, کوڑا ہو گیا. انہیں جنہوں پہلا لقمہ لایا نہ تو منہ سارا کوڑا ہو گیا تو لال پیلا غصے چ ہو گیا. سوچا میں بیوی نو مارا. انہیں میرے 3-4 مہینے دی کمائی نو لون لاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دل چ خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی کو ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی کو بھی ہو سکتی ہے, میری بہن کو بھی ہو سکتی ہے, میری ماں کو بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ان مارے میرے دل تے کی بیتے گی ایویں تے کسی دی کچھ لگتی ہے. یقین جانو میں صحیح گل دس رہا جے, اگر اسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دے صرف اینے جنے حصے کی عمل کر لیے لو ہر کاری امن دا گہوارہ بن جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاڑے چو کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اور اپنے بھرا واسطے او چیز پسند نہ کرے جڑی اپنے واسطے پسند کر دے. یار تسی مسجد میں بیٹھے سچی گل دسنا, کوئی ساڈے چو چاہتا وے کہ میری دھی نو کوئی گالا کڈے, مجھے بولو, ان کو تکے دے کے باہر کڈے,
ان کے تانے میں نے مارے تو جڑی تاڑے گھر بیوی جی وہ بھی تو کسی دی بیٹی ہے، کیوں انہوں گالاں کر دے جی، کیوں انہوں تکے دے دے، کون بات بات کرنے تک طلاق دے دیا گا، تو لے کے کی آئی ہے، تیرے ابن نے دیتا کی ہے؟ یار اے سوچو اگر میری بیوی دی جگہ میری بیٹی ہوئے اور کوئی او دے نال لو سلوک کرے جڑا میں دے نال کرنا وا، میرے دل تے کی بیتے گی، یار وہ بھی تے کسی دی بیٹی لگ دی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ حضرت جی ایک شیشے دا گلاس ہے، کی میں آکھیا جی شیشے دا گلاس میرے کو ٹوٹ سکتا کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ تو یہ گلاس جب بیوی کو ٹوٹ جائے وہ تو کیوں قیامت آئی جاتی ہے؟ وہ انسان نہیں، وہ جہاں نسلہ پون کے رکھ دینا ہے، تو گلاس توڑیا گو میں۔ خیر یہ سارے رشتے گن کے نا آخر چ کی کہندا وے، کہندا ہے سارے رشتے ایک طرف کر دیو، یہ اللہ دی بندی بھی تے ہے نا، اللہ دی، اگر میں نو ماریا تے رب ناراض ہو جائے گا، سبحان اللہ، رب ناراض ہو جائے گا، انہیں بیوی نو معاف کر دیتا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کی کیتا؟ معاف کر دیتا، اتا ساڑھے منہ چو معافی دا لفظ بھی نہیں نکلدا، کیونکہ ساڑھی ڈکشنری چ معاف کرن دا لفظ ہے ہی نہیں۔ اسی کہہ رہے تو میری داڑھ تھلے حال ایسے ہی پھر دیکھ میں تیرا حجر کی کرنا ماں۔ اسی اپنے دلا چ کدورتا، عداوتا، نفرتا، انتقام دی آگ لے کے دے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام سلامتی دا نام ہے، اسلام تے محبت تے پیار دا نام ہے۔ اسی کسی نو معاف کرن تے تیار ہی نہیں، اور اگر کسی نو معاف کرنا بھی پہ جائے پتہ کیویں کرنے ہیں؟ پہلے تے پنڈ سارا کٹھا کریں گے اور چون ذلیل کریں گے، پھر رشتہ دار سارے کٹھے کر کے پنچایت بلاواں گے اور چون ذلیل کر کے پھر آخر کہیں گے جا تینوں معاف کیتا ہی۔ اچھا انہیں پتہ کیویں معاف کیتا؟ یہ چپ کر کے گیا تے ساری ہانڈی چک کے لے آیا تے سارا کوڑا گوشت خود ہی کھا گیا تاکہ بچ گیا، کسی نو پتہ چل جائے گا کوڑا ہو گیا وے، یہ سارا کوڑا گوشت کلا ہی کھا گیا، کسی نو پتہ بھی نہیں چلن دیتا، کنوں کن خبر بھی نہیں ہون دیتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سانو وارا کھاندا میں؟ ساڈے گھر چ کوئی نمک بہتا پی جائے تو اسی انہوں برداشت کر جائیے، اور چھابی جا رہی ہے، وہ پلیٹ ٹوٹ رہی ہے، وہ گالاں، وہ ماں، وہ بہن، سب کچھ پون کے رکھ دینے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے وچ جدوں کوئی تحفہ نظرانہ لے کے آندا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماندے تھے، صحابہ کرام نو بھی تقسیم کر دے ہوندے سی۔ اچھا ایک دفعہ ایک مائی کھیر پکا کے لے آئی، کی پکا کے لے آئی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی، کسی نے نہیں دیتی، مائی بڑا خوش، واہ واہ واہ، سرکار نے میری کھیر بڑی پسند آئی، کسی نے نہیں دیتی، مائی خوشی خوشی واپس چلے گئی۔ صحابہ کرام مرض کرنے یار سن اج سانے ملی، فرمایا اے نمک دی اے مٹھے دی جگہ نمک پا کے لائے سی، اگر میں تاندے نہ تو کہنے او کوڑیے تے مائی دا دل ٹوٹ جانا سی، میں او دا دل رکھن واسے کوڑی ساری کدی کھا گیا ہوں۔ یار اسی چوری کھانا لیا تے حدیثہ بیان کرنے تے کون عمل کرے گا یار؟ یہ ساڈے واسطے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت دا دل رکھن واسطے کوڑی ساری جیسی خود ہی تناول فرما دی، او دا دل نہ کدے ٹوٹ جائے۔ تے اج دا نمک بہتا پی جاوے تے اسی پوری پنچایت کٹھی کرنے ہاں،
پورا پنڈ کٹھا کر لیا، سارا خاندان کٹھا کر کے اے نمک بہتا پاتا ہے، نمک بہتا پاتا ہے۔ یہ سارا کوڑا گوشت خود ہی کھا گیا تاکہ بچ گیا تو کسی نو پتہ چل جائے گا اج نمک بہتا پی گیا وے۔ نہ بیوی نو دسیا، نہ رشتہ داراں نو، نہ محلے داراں نو، کسی نو کنوں کن خبر نہیں ہو دیتی۔ صبر کر گیا۔ کی کر گیا؟ صبر کر گیا۔ پھر ایک وقت آیا ان موت آ گئی، کل نفس، ہر ایک نفس موت دا ذائقہ تے چکھنا ہے، موت آ گئی۔ فرشتے آ گئے، فرشتیاں نے آ کے نامہ اعمال چیک کیتا، دیکھا پورے نامہ اعمال چ نیکی کوئی بھی نہیں گی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، نیکی پلے ہے ہی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر نظر ماری، دیکھا کوئی نیکی نہیں۔ عرض کہتے ہیں یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، نظر کی میں آوے؟ فرمایا فرشتوں تیجی دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ عرض کہتے ہیں یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں، البتہ ایک دفعہ دی بیوی کولوں نمک بہتا پی گیا سی تے اینے اے سوچیا کہ اے اللہ دی بندی ہے، اے اللہ دی بندی کہہ کے انہوں معاف کر دیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اے دے نالوں وڈا معاف کرن والا جا میں دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار آؤ آج اسی بھی اپنی بخشش دا کوئی بہانہ بنا لئیے، اور یار جڑے رشتہ دار ناراض نے، پنڈ جی کوئی ناراض ہے، اور نہ جا کے صلح کر لیے۔ اگر کدھر نہیں جا سکتے ٹیلی فون کر کے ان کو وہ بھائی تو میرے تو ناراض تھا، میرے کو غلطی ہوئی ہے یا تیرے کو ہوئی ہے، میں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا، میں تیرے نہ صلح کر رہا ہوں۔ یار تسی میری اس گل تے عمل کر کے دیکھو، دیکھنا تانوں کنی سکون دی مزیدار نیند آئے گی۔ بڑی ہے تانوں ایک بڑی مزیدار گل سناواں۔ میرے جڑے سسر سن نا، سسر فادر ان لا، یہ مسجد وچ امام خطیب سن اوقاف دی طرفوں۔ ایک دن بیٹھے ہمیں گل ہوئی، میں کہا حضرت صاحب تسی جتھے نماز پڑھاندے جے کیا سارے نمازی تاڑے خوش نے، مطمئن نے؟ میری گل سن کے نہ تے چپ کر کے کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں دیکھا بول ہی نہیں رہے، میں پھر خود ہی کیا، میں کہ حضرت صاحب مسجد چ ایک دو کوئی بڈھے بڈھے بندے ہوندے نے جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اعتراض کرتے رہندے نے، خیر انہاں نوں پاسے رکھ کے باقی تو تڑتے راضی نے نا۔ میں نے کہنے لگے آفا جی منجے چ ایک مروڑی ہوئے نا راہ ساری سون نہیں جے دیندی، انہاں مروڑیاں نو ختم کرو تے دنیا چ بھی سکون نال سوو گے، قبر تے حشر چ بھی سکون نال سوو گے۔ اے جڑیاں مروڑیاں سے بنائیاں نے لڑائیاں فساد تے نفرتاں، جدوں میں انہاں دے نال کوئی لڑائی ہوئے گی نا، اے پاویں آپس وچ بیٹھے میرے بھلے دی گل کرن، میں کہنا یار میرے خلاف ہی گل کر رہے ہوں گے، ہر ویلے میں ادھروں خطرہ لگا رہے گا۔ تے جے محبت پیار ہے پاویں میرے مخالفت بھی گل کرن، میں کہنا یار میرا بھلا ہی سوچدے ہون گے، گل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو پھر کی خیال ہے ہن صلح کر لو گے کہ نہیں کرو گے؟ آواز حالے بھی ٹلی ٹلی ہے۔ بھائی اگر تسی نہیں کسی کو جا سکتے ٹیلی فون تے بھی صلح ہو سکتی ہے، تو باقی زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں جے، اور مر گئے تو دل صاف لے کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی کرم کر دے گا۔ تو جے نفرتاں، میں تانوں سچی گل دسدا جے اسی زندیاں دی قدر نہیں جے کرتے، مویاں دی قدر کرنے ہیں۔ ابا زندہ بھی انہوں روٹی نہیں پوچھ رہا، سلام دعا نہیں کر رہا، تو مر جائے تو کرنا 100 دیگا پکا دے ہو۔ میرے ابے نے 12 کھانے بڑے چنگے لگ، 12 پورے کرنے نے۔ بابا جی میں صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے ہوں؟ زندہ ابے نو کپڑا نہیں سی بنا کے دینا، مر گیا کرنا جوڑا بھی ابے دا رکھو ہے، یہ بھی کسی نے دینا جائے۔
ہے مر گیا تے جناب دی قبر تے جا کے پھول پا رہا وے تے زندہ بندے نو سلام کرنے دا بھی دار نصیحت. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دی زندگی چ او دے ماں باپ بڑھاپے چ پہنچ جان اور انہاں دی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے او دے نالوں وڈا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جس دی زندگی چ ماں باپ بڈھے ہو جان او دے واسطے تے جنت حاصل کرنا آسان طریقہ وے. انہاں دی خدمت کرو سیدھا جنت سے جاؤ. بڑے ماں باپ دی خدمت کرنے والے بندے نو ملدا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کے دیکھو. عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میرا پڑوسی کون ہوئے گا؟ فرمایا فلاں کسائی. سارا دن وہ دکان تے بیٹھے رہے کوئی چنگا کام نہیں کیتا. رستے تے دیکھا کوئی چنگا کام نہیں. گھر گئے تو دیکھا ماں باپ بڈھے نے ضعیف نے. جا کے پہلے وہ منہ ہاتھوں آندا وے پھر روٹی پکا کے ماں روٹی چبا نہیں سی سکتی اپنے منہ چ لقمہ پا کے نرم کر کے ماں دے منہ چ پاندا وے. جدوں لقمہ تھلے اتردا وے تو ماں کہندی ہے پترا جا تینوں اللہ تعالیٰ جنت دے وچ موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا دے. سمجھ گئے دے پلے ککھ بھی نہیں رہے. ماں دی دعا وے جڑا موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا رہی ہے. ماں باپ دی خدمت کر لو. خدمت کرنا تو یار بڑی دور دی گل ہے. حضرت صاحب تسی 10 لاکھ روپیہ لا کے کنا لا کے حج کر کے آؤ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں. 10 لاکھ روپیہ بھی لایا گھر بار بھی چھڈیا تے میدانہ چ جا کے ڈیرے لائے منا مزدلفہ عرفات. مزدلفے سے جا کے مٹی چ ساری رات ہاتھ مار دے کنکریاں تلاش کر رہا وے کنکریاں مار رہا وے موت نو سامنے ویکھ رہا وے پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہے کہ نہیں ہے. حضرت جی 10 لاکھ بھی لایا گھر بار بھی چھڈا بیوی بچے بھی چھڈے جنگلاں چ جا کے ڈیرے لائے کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نے عقیدت محبت دے نال ماں باپ دے چہرے نو ایک دفعہ دیکھا رب تعالیٰ نے مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدے ماں باپ فوت ہو گئے نے وہ کی کرے؟ فرمایا تو جمعے والے دن ماں باپ دی قبر دی زیارت کرنا رب تعالیٰ پھر بھی تینوں مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا. اس واسطے صلح کرن چ ایک بہت وڈی جڑی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کی ہے ساڈے دلاں چ تکبر ہے. میں وہ کو چل کے چلا جاواں میں وہ چک جاواں میں چودھری پنڈ دا میرے پاس لکھاں کروڑاں روپے میں یہ تو میں وہ میں وہ کو چلا جاواں. ہائے 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 یار کدی سوچا بھی حضرت جی میں تانوں اگر پوچھا یا تو آج نماز نہیں پڑھی وہ حافظ جی شیطان نے گمراہ کر دیتا وے بھئی تو اے غلط کام کیوں کیتا ہے؟ وہ جی شیطان نے گمراہ کر دیتا ہے. حضرت جی تسی یہ کام غلط کیوں کیتا؟ وہ جی شیطان نے گمراہ کر دیتا وے. یار اسی غلط کام کریے اسی کہنے شیطان نے گمراہ کیتا وے تو شیطان نو کنے گمراہ کیتا سی کدی سوچا نہیں؟ شیطان نو تکبر نے گمراہ کیتا سی. تکبر عزازیل را خد خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر جڑا وے اے شیطان نو ذلیل و خار کر کے رکھ دیتا لعنت دی گرفتار دے وچ آ گیا. اے تکبر دی وجہ نہ اے انانیت سی کہ میں آدم علیہ السلام دے کے چک جاواں اے میرے سامنے بنائے گئے اے مٹی چو بنیا میں اگ تو بنیا
مٹی تھلے جان والی اگ اتنے جان والی میں دے اگے جھک جاواں؟ یہ جڑی میں سی نا یہ اللہ تعالیٰ نے پسند اچھی بولو یار رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاخرج منہا نکل جا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک تیرے اتنے لعنت برستی رہے گی۔ یار آج اسی بھی اپنے گرمن چاہ کے دے گے ساڑھے چھے کدے میں تھے نہیں آگئے ہائے 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 جدو میں دل چ آ جاوے نا تے او دی علامت کی ہوندی ہے دوسرے بندے نو حقیر سمجھدا اپنے آپ نو سمجھدا میں سب تو بہتر ہاں چھاتی چوڑی چڑھ کر کے چل جاوے گریبان دے بٹن کھلے نے ذرا جنہ کو کہہ دوے اور چودھری صاحب ہے تسی اینی کو کیتا ہے سیکھ پاؤ اوے تو اوقات دیکھی ہو میرے تے نقص کاٹ جاوے وہ تیری مجال کی بھی ہوئی اور خود لوگاں چ سو سو عیب پا رہے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی 11ویں منا رہے تھے آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں بھی تے سارے ولی اللہ مل کے اگر کسی بندے نو کوئی روحانی دولت دینا چاہیے اور وہ دے دل چ رائی دے برابر بھی تکبر ہوئے تے اسی ہم نہیں دے سکتے یار سیدھی جی گل ہے تسی حضرت صاحب ایک دودھ والے کو دودھ لین واسطے جاندے جے اور 2 کلو دودھ دے پیسے دے دیں دے اور برتن اگے کر دے لے بھی اے دے برتن چ دودھ پا دے تے برتن دے وچ گندگی لگی ہوئی ہے وہ دودھ پا دے گا اچھی بولو یار یار تسی پیسے بھی لے لینے دودھ کیوں نہیں پا رہے وہ کہنا دودھ لینا ہی تے پہلے برتن صاف کر کے آ گندے برتن تے دودھ نہیں پا سکتے تے اللہ تعالیٰ اپنا نور کی میں گندے سینے چ پاوے اگر اللہ تعالیٰ دا نور چاہتے ہو ساڑھے سینے چاہوے اندروں تکبر ختم کرو اگر گل دی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک بڑی پیاری مثال دے دیں یار بڑی پیاری مثال دے دیں یار اے جڑے کدی سرو دا درخت دیکھیا جے اے وڈے وڈے جڑے درخت ہوندے نے نا جدو آندھی آندھی ہے تے تھلے ڈگ پیندے نے ایک ویل ہوندی ہے دوانے دی تربوز دی یہ جدو ہنیری آتی یہ بھی ڈگ پیندیاں نے ہائے 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 جڑا آکڑن والا وہی ڈگدا وے جڑا پہلے ڈگے آیا انہیں کی ڈگنا وے بڑے بڑے بدماش جڑے آکڑ کے چل دے نے کدی انہاں دا انجام دیکھیا جے کتے دی موت چنگی ہے اس تو بھی پیڑی موت مرے ہوندے نے لاشاں انہاں دیاں سڑکاں تے پئیاں ہوندیاں نے تے کوئی ڈر دا لاگے نہیں جا رہا ہوندا سرو دا درخت ہے نا سیدھا کھڑا ہوندا وے یہ پتے بھی دیکھو اینج اتے ہوندے نے ہے نا انہیں پھل لگدا وے تے بیری دا درخت چکیا یا وے یہ کنڈے بھی چکے ہوئے تھے اینا پھل لگدا وے آکڑو گے تو کچھ نہیں لبے گا چک جاؤ گے تو سب کچھ ہی مل جائے گا بلکہ ایک اور تن گل دس دیا وڈے وڈے درخت کھڑے نے پھل چھوٹا چھوٹا تو ویل وشدی جا رہی ہے پتلی جی وشدی جا رہی ہے ایڈے ایڈے تربوز لگ رہے ہیں اور فرمایا آکڑو گے پھل نہیں لگے گا اور چک جاؤ گے رب تعالیٰ نوازے گا بڑا جے آجزی تے انکساری پیدا کرو پھر دیکھو رب تعالیٰ کیویں تانوں نوازدا چلا جائے ایک اور اشارہ کر دیا حضرت صاحب
جس درخت نو پھل نہیں لگتا انہیں کدی کسی نے پتھر ماریا ہے؟ نہیں پتھر کینوں وجدا وے؟ جنوں پھل لگا ہوندا ہے تو فرمایا تینوں پھل لگے گا تو پھر تینوں پتھر بھی وجن گے. جدو تین رب نوازے گا نا تے تیرے کو منگن واسطے لوگ بھی آن گے, رشتہ دار بھی آن گے. حضرت جی سانو پیسے دے دیو, حضرت جی ساری مدد کرو, حضرت جی میں نے قرضہ دے دیو. فرمایا کہ ہمیشہ پتھر ان وجدا وے جنوں پھل لگا ہوندا وے. تے جے تینوں رب نے پھل لایا وے تے جس ٹہنی نو پھل لگ جاوے وہ ٹہنی جھک جاندی ہے تے تو اکڑی نہ رب دی بارگاہ چ ہور جھکدا چلا جائیں. اسی تے کہندے پھل دی وجہ نال جھکیا وے. اور اللہ دے نیک بندے کہندے نے ارے پھل دے وزن نال نہیں بلکہ اینو پھل لگاوے اے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گیا وے. فرمایا پھر تن جدوں پھل لگے گا تو لوکی پتھر مارن گے. تو جدوں پھلدار درخت نوں پتھر وجدا وے تے اگوں کی کردا وے؟ پھل گراندا وے. ہائے 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 ہائے, پتھر مارو درخت نوں تے اگوں کی کردا ہے؟ پھل گراندا وے. فرمایا تو بھی انجی کرنا, سلام اس بات پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس ذات پر جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. ارے تین کوئی پتھر بھی مارے تو اگو دعاواں دئی, انتقام نہ لئی دے, پھر اللہ تعالیٰ تین ہور کنا نوازدا چلا جائے. آج چند ٹغیاں دے ہوتے جناب بندے قتل کر کے رکھ دے نے کی ہے تکبر دی وجہ وے. ہیں تو میرا پانی لا لیا وے, تو میری پہلی سے لنگ گیا وے, تیری جرت کی میں ہوئی لڑائی شروع. اور یقین جانو میں دیکھا وے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو لڑائی شروع, کنے بندے قتل ہو گئے, کران دے کر اجڑ گئے, تباہ و برباد ہو گئے. عدالتاں نوں جا کے سب کچھ پیسے دے کے آ جاندے نے, پھر کنگال ہو جاندے نے. میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ اگر حالے بھی گل نہیں سمجھ آئی تو ایک اور بڑی پیاری مثال دے دیا. حضرت صاحب ایک بکری دا بچہ وے, یہ پیدا ہوندے کی کہندا ہے میں کی کردا وے؟ اچھی بولو کی کردا وے؟ تو پھر یہ دے حلق تے چھری چل دی ہے, میں کر رہا میں, پھر یہ کھلڑی اتر دی ہے, میں کرنا وے, پھر کیما کٹیا جاندہ وے, ہڈیاں توڑیاں جاندیاں نے, میں کرنا وے, پھر ایڈے اندروں آندراں نکل دیاں نے, انتڑیاں, انہوں نے پھر سکایا جاندہ وے, اے پھر باندھی ہے تند, جدوں نے سٹار تے چڑھا دے نے, پھر ان چھوڑو تو کہہ دیئے تو فرمایا مار کے جو تو کر رہے ہیں, پہلے تو کر کیوں میں کرتا وے. اور مر کے جو تو کرنا وے, موتو قبل ان تموت, ارے مرن تو پہلے مر جا, مر کے جو کہنا یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے گا میں, ارے زندہ ہی کیوں نہیں کہندا, کیوں تن سارا کچھ کرنا پہ رہا ہے. اس واسطے جڑا بندہ اپنے آپ نو سمجھدا وے میں بڑا کچھ ہاں, وہ اللہ تعالیٰ دی نظر چ صفر بن جاندہ وے. اور جڑا کہنا میں کچھ بھی نہیں, ہائے ہائے وہ رب دی نظر چ کچھ بن جاندہ وے. یار حالے بھی سمجھ نہیں آئی, کو تن مثال دے دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وما خلقتا ھذا باطلا, کہ ہم نے کسی بھی شے کو فضول نہیں بنایا, ہر شے کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت بنایا. ایسا ہی ہے نا. ایک اللہ تے بندے نے سوال کر دیتا, حضرت جی رب نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ مکھی دیکھیے نا, یہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ وہ کہنے لگے متکبران دا تکبر توڑن واسطے بنائی ہے, غرور تے تکبر توڑن واسطے رب نے مکھی بنائی ہے. کہنا دا کی مطلب ہے؟
کہنے لگا اسی کہنا نا فلاں بندہ بڑا متکبر ہی بھائی تانے کی میں کہنا نک تے مکھی نہیں بہن دینا تو مکھی پھر بہ جاتی ہے مکھی تکبر ٹوٹ گیا نا یار ایک ذات رب نے ایسی بنائی جنہ دے جسم تے مکھی نہیں بہندی ہائے 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 کیوں نے مکھی بہ رہی مکھی تے اتھے بیٹھے جتے تکبر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مکانہ تو بھی آگے تشریف لے گئے اتھے تشریف لے گئے جتھے نہ کوئی نبی گیا نہ جا سکے گا نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا نہ کوئی فرشتہ گیا نہ جا سکے گا ایڈے بلند مقام تے پہنچ کے رب تعالیٰ نے پوچھا محبوب کی لے کے آیا میں عرض کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ میں او چیز لے کے جڑی تیرے کو نہیں پوچھا کی لے کے آیا ہے یا اللہ عاجزی تے انکساری لے کے آیا ہوں آئی سارے کو نوی موٹر سائیکل آئی اسی جنہیں گردن چ سریا نہیں آ جانے ہیں جا کر کے بہنے ہیں بندے نو بندہ ہی نہیں ہو پیچھے ہٹ پیچھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق دے اتے بیٹھے نے پھر بھی عاجزی تے انکساری کر دے پے نے آؤ رب دی بارگاہ سے چھک جاؤ گے تو کچھ پا لو گے تو ایک تاڑے اگے میں چھوٹی جنی ہو ریکویسٹ کر دیا میں ایک گل کرن تو پہلے پھر میں اپنی گل ریپیٹ کر دیا گل میری غلط ہوئے تو مینوں اصلاح کر دینا میں برا نہیں مناواں گا یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت دی چابی ہے یہ عموماً مسیتاں دے اوتے بھی حدیث لیکن بڑی مشہور حدیث نماز جنت دی اچھی بولو ذرا سا نماز جنت دی اچھا مسجد سے بیٹھے جے گل سچی کرنا بغیر چابی دے تالا کھولو گے تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بات کرنا چاہیے کہ پہلے اونچی بولو یار اچھا تسی دو گلاں دا اقرار کیتا مسجد سے بیٹھ کے ایک تے تسی ہے کیا وے کہ چابی تو بغیر اسی تالا نہیں کھول سکتے دوسرا تسی اقرار کیتا وے اے دا بندوبست پہلے کرنا پے گا مرن تو بعد تو یار پھر جدوں مسیتوں آواز آندی حیا علی الصلاۃ آؤ چابی واسطے پھر مسیتے کیوں نہیں آندے یار میں غلط ہوں میری چولی چھپاؤ جدو آواز آندی حیا علی الصلاۃ آؤ نماز واسطے اور نماز جنت دی چابی ہے تو چابی تو بغیر اسی تالا نہیں کھول سکتے تو پھر سانو اتھے ڈیریاں تے بیٹھے رہنا چاہیے تاش کھیلتے رہنا چاہیے یا مسیتی آنا چاہیے سب دی آواز نہیں آ رہی یار ایک اور چھوٹا جنہ تاڑے کو سوال کر لواں کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے جی نہیں یہ کی وجہ ہے چلو جلدی چ میں بھی تانوں وجہ دس دیا تالے دے وچ اصل تے لیور ہوندے نے جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پے ہون گے تے چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا نا ایسے ہی ہے نا آؤ اج تان میں یہ بھی دس چاہواں جہاں جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے اور کنے لیور نے پہلے لیور دا نام ہے فجر دوسرے دا نام تیسرے دا چوتھے دا پنجویں دا جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا ہے تالا کھل جائے گا 2 نال 3 نال کنوں کھلے گا پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے سب دی آواز نہیں آ رہی یار ایک اور چھوٹا جنہ میں تاڑے کو مسئلہ پوچھ لواں حضرت صاحب تاڑے کار صندوق ہوئے گا ہے کہ نہیں تاڑے کار بھی ہے یہ گندے کپڑے رکھ دے صاف رکھ دے جی گندے کیوں نہیں رکھ دے نہیں اے جواب نہیں کہا یہ صحیح جواب کی یہ سنو صحیح جواب
صحیح جواب ہے وے کہ حافظ جی اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے وے، نہ پاک کپڑیاں واسطے باسکٹ رکھیے، ایسے ہی ہے نا؟ اسی صندوق بنایا وے پاک کپڑیاں واسطے، نہ پاک کپڑیاں واسطے باسکٹ رکھیے۔ یا جدو اسی صندوق پاک کپڑیاں واسطے بنایا وے نہ پاک نہیں وچ رکھ دے تے رب تعالیٰ نے بھی جنت پاک لوگاں واسطے بنائی ہے، نہ پاکاں واسطے دوزخ بنائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، یا اللہ میرے امتی تے گناہ کرن گے، انہاں دا اندر ناپاک ہو جائے گا، وہ دوزخ چی سڑن گے، میں انہاں نو سڑدا کیویں ویکھاں گا، یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازاں دا تحفہ لے جا۔ کنیاں نمازاں دا؟ اونچی بولو ذرا۔ انہاں نمازاں نال ہوئے گا کی؟ فرمایا جویں کسی دے گھر دے سامنے نہر وگدی ہوئے، وہ دن چ 5 دفعہ اچ غسل کرے، وہ دے بدن تے میل نہیں رہے گی۔ فرمایا تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا، وہ دے باطن تے گناہاں دی میل نہیں رہن دیاں گا، جنت دا حقدار بنا دیاں گا۔